بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز کے اندر ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز کے اوپر تجزیہ کریں، ان کا انالیسس کریں کہ جو ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور مسلمانوں کے لیے کنفیوژن کا باعث بنتی ہیں، تو مزاج شرع اس کے اندر کیا ہے، شریعت کا اس میں کیا تقاضا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی سلسلے کے اندر ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر انڈیا میں ہونے والے ایک پروگرام کے اوپر کلام کیا تھا، اور اس کی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ مختلف حصوں کے اندر ہم جو ہے وہ اس کی باتوں پر کلام کریں گے، اور اس کا ایک پارٹ اپلوڈ ہو چکا، بقیہ اس کے ریکارڈ ہو چکے ہیں، عنقریب وہ بھی اپلوڈ ہوں گے۔ لیکن اسی بیچ جو ہے وہ ہمارے ایک پاکستانی یوٹیوبر عباس حیدر صاحب کی ایک ویڈیو نظر سے گزری، جو اس وقت پاکستان میں جو ایک بہت زیادہ ہاٹ ایشو ہے، مبارک ثانی کیس کے حوالے سے، قادیانیوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے وہ ویڈیو تھی، جس میں انہوں نے یعنی عباس حیدر صاحب نے ایک مقدمہ پیش کیا تھا قادیانیوں کا، کہ قادیانی جو ہے ان کو مسلمان قرار دینا چاہیے، وہ مسلمانوں کا فرقہ ہے، اور ان کو کافر قرار دینا درست نہیں۔ تو اس پر انہوں نے کچھ مقدمات ذکر کیے تھے، اور قادیانیوں کے جو دلائل ہیں وہ ہمارے سامنے ذکر کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ قادیانی اگر قرآن کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل کر رہے ہیں تو یہ ان کا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، اس لیے ان کو مسلمانوں کا فرقہ سمجھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا، اور میں اگر یہ ویڈیو عباس حیدر صاحب تک پہنچتی ہے تو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے، اور اس انصاف سے کام لینے کے بعد اگر ہمارے اپنا ذاتی نقصان بھی ہو رہا ہو تو ہمیں انصاف کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے ذاتی نقصان کو برداشت کرنا چاہیے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق جس فیلڈ سے ہے، جس فیلڈ میں آپ مہارت رکھتے ہیں، آپ اپنی رائے صرف اسی فیلڈ کے اندر دیں، اور جس فیلڈ کے اندر آپ نے صرف کتابوں کا مطالعہ کیا ہے لیکن آپ کے پاس اس میں مہارت تامہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنی رائے کو پیش کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں، یا کم از کم پہلے اس فیلڈ کے ماہرین سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں اور سمجھ لیں کہ اس فیلڈ کے ماہرین کیا کہتے ہیں۔ اور یہاں پر چونکہ اکثر مسلمان، جو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی غامدی صاحب کے علاوہ، وہ قادیانیوں کو کافر قرار دیتی ہے، اور آپ نے کہا کہ میں قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیتا۔ تو یہاں پر اب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی رائے بیان کرنے سے پہلے جو مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کا مقدمہ بھی اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے، انہی لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے جنہوں نے یہ مقدمہ بیان کیا ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ باتوں کو جج کرتے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ لیکن میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ نے یہ کوشش کی ہوگی، اور ویڈیو کو مختصر رکھنے کے سلسلے میں آپ نے وہ تمام باتیں ذکر نہیں کی ہوں گی۔ لیکن بہرحال اب جو ہے وہ میری آپ سے گزارش ہے کہ انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اگر آپ کے سامنے ہماری اس گفتگو سے آپ کی غلطی واضح ہو تو اس غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اس سے رجوع کریں، اور قوم کو بتائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی، کیونکہ یہ بھی زندہ قوموں کی ایک علامت ہوتی ہے، زندہ معاشرے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ جب اپنی غلطی واضح ہو تو کھلے دل سے سب کے سامنے اس کا اقرار کر کے اس غلطی کے جو نقصانات ہیں اس سے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ زندہ معاشرے کے زندہ فرد ہیں، تو آپ اپنی غلطی واضح ہونے پر کم از کم اپنی اس غلطی کا ازالہ کریں گے، اور اس کو ظاہر کریں گے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اور نہیں تو پھر آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات اٹھیں گے تو بہت اچھے انداز سے وہ سوالات جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ جو آپ کی ویڈیو قادیانی کیس کے حوالے سے تھی، مبارک ثانی کیس کے حوالے سے تھی، اور پھر اس میں جو آپ نے قادیانیوں کا مقدمہ ذکر کیا، اس ویڈیو کے جواب کے طور پر میں اپنی اس ویڈیو کو 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلے حصے میں آپ نے جو تمہید بنائی تھی، تمہید باندھی تھی، اس پر تھوڑا سا کلام کریں گے۔ دوسرے حصے کے اندر جو آپ نے قادیانیوں کا مقدمہ پیش کیا تھا، ان کے جو دلائل پیش کیے تھے، اور مبارک ثانی کیس کے حوالے سے بھی آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسرے حصے کے اندر جو آپ نے آخر میں اسلامک اسٹیٹ سے ریلیٹڈ گفتگو کی تھی کہ وہ کسی کا مذہب جو ہے وہ متعین کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس پر بات کریں گے۔ ابتدائی طور پر تمہید میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میری رائے میں کسی بھی قوم کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے، یہ آپ کے جملے تھے، کہ آپ کے نزدیک کسی بھی قوم کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو لیبل کرنا شروع کر دیں۔ یعنی اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی مذہب کی، کسی شخصیت کی، کسی سیاسی پارٹی کی،
تو لوگ آپ کو اس سیاسی پارٹی کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں، اس مذہب کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں، اور اگر آپ کسی مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کسی سیاسی پارٹی کی غلطی کو یا کسی شخصیت کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ آپ کو اس کے مخالف سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ آپ کے مطابق جو ہے وہ زندہ معاشرے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا۔ آپ کے مطابق زندہ معاشرے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مذہب سے، کسی شخصیت سے، کسی سیاسی جماعت سے محبت نہ کریں، بلکہ موقع کی مناسبت سے اپنی رائے کو، اگر وہ کسی مقام پر سیاسی پارٹی کی طرف سے کوئی اچھا اقدام ہوا ہے تو اس کی تحسین کریں، اور اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا کام ہوا جو ہماری رائے کے مطابق غلط ہو تو ہم اس کی پھر غلطی کو واضح کریں۔ اب یہاں پر آپ نے سیاسی پارٹی اور شخصیات تک جو گفتگو کی وہ تو ٹھیک تھا، لیکن جب آپ کی بات کریں گے کہ مذہب سے بھی ہمیں ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مذہب کی بھی اگر غلطی ہمیں کہیں ظاہر ہوتی ہے ہمارے مطابق تو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں تحفظات ہیں کہ آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی مذہب سے محبت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ مذہب اسلامی کیوں نہ ہو، اور ہمیں ہر مذہب پر تنقید کا جو ہے وہ اختیار ہو، چاہے وہ پھر مذہب اسلامی کیوں نہ ہو، تو یہ بہرحال قابل گرفت ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہمیں جو وہ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے آپس میں، نہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت کے ساتھ قریبی تعلق قائم کر کے رہنا چاہیے، تحمل مزاجی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے نزدیک تحمل مزاجی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے عقیدے میں اختلاف بنیادی طور پر ہو، اس کے باوجود محبت بھی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھیں بھی، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں ہم شرکت بھی کریں، تو یہ محبت کا جو تقاضا ہے شریعت کے نزدیک یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی مقام پر کسی گناہگار شخص کے ساتھ بیٹھ گئے، کسی ظالم کے ساتھ، یہ ظالم کا ترجمہ میں نے جو گناہگار کیا اس کا مطلب یہ قرآن کے اندر ہی اس کی وضاحت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ محبوب جب یہ اپنی جانوں پر گناہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کا مطلب جو شرک کر رہا ہے، جس نے اپنی جان پر گناہ کے ذریعے ظلم کیا تو وہ ظالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اب اگر ایک گناہگار شخص، اگر ایک مشرک شخص آپ کے برابر میں آ کر بیٹھا ہے اور آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اس کے سامنے سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، تو بتائیے کہ یہ نفرت کی علامت ہے یا یہ محبت کی علامت ہے؟ اور آپ کے نزدیک جو ہے وہ یہ رویہ زندہ قوموں کی علامت نہیں ہوتا۔ زندہ قومیں جو ہے وہ ساتھ بیٹھتی بھی ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتی ہیں، اور زندہ قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرنے کو منع فرمایا ہے۔ تو اب یہ جو دوستی کا تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر مسلمانوں کی مملکت کے اندر کوئی کافر رہ رہا ہے تو ہم اس کے اوپر ظلم کریں، ہم اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا۔ قلبی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ دوستی کا مطلب ہے قلبی محبت کفار کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو بتائیے کہ یہ جو قرآن مجید میں حکم ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک سب کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اور زندہ قوموں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مذہب سے محبت نہ کریں بلکہ موقع کی مناسبت سے اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ تو پھر یہ جو قرآن مجید میں احکامات ہیں اس کا آپ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ غامدی صاحب کی طرح حدیثوں کو صرف ایک تاریخی ریکارڈ نہیں مانتے بلکہ آپ حدیثوں کی اگر شرعی حیثیت کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، تو میں آپ کو ایک صحیح حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4031۔ اس فرمان کو سننے سے پہلے میں آپ کی گفتگو جو ہے اس پر ایک بات کروں کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ میں اگر کسی مذہب کی تعریف کرتا ہوں تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میرا تعلق اس مذہب سے ہے، میرے کھاتے میں یہ نہ ڈالا جائے کہ میں اس مذہب سے جو ہے وہ تعلق رکھ رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی مذہب کی اس انداز سے تعریف کریں گے کہ لوگوں کے دلوں میں اس مذہب کے لیے نرمی پیدا ہونا شروع ہو جائے
اور لوگ جو ہے وہ اس نرمی کی وجہ سے اپنے دین کے اندر ڈاؤٹ فل ہو جائیں، اپنے عقیدے کے بارے میں یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ ہو سکتا ہے ہم بھی غلط ہوں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر میں کسی ہندو کے بارے میں یہ کہوں، اس کے لیے نرمی کا اظہار کرنا شروع کر دوں اور اس کی اچھی باتیں میں ذکر کروں، اور اس کی اچھی باتیں ذکر کرتے کرتے کسی کے دل میں ہندوازم کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے، اور وہ کوئی یہ سوچنے لگے کہ یار شاید ہو سکتا ہے ہندو بھی صحیح ہوں اور میں غلط ہوں، تو اب اس نے اپنے دین کے اندر، اپنے ایمان کے اندر جو شک کے اندر وہ مبتلا ہوا، وہ آپ کی اس تعریف کی وجہ سے مبتلا ہوا۔ تو اگر آپ کسی مذہب کی ایسی تعریف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو، اگر کوئی اس مذہب سے متعلق کر رہا ہے اور آپ کا تعلق اس مذہب سے جوڑ رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، زندہ قوموں کی یہ علامت نہیں ہوتی، تو آپ تو تعریف کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی، ابھی اس کی تعریف نہیں کی، اس کے لیے کوئی تحسین کے کلمات ادا نہیں کیے، بلکہ صرف ایک کافر کے درمیان، کفار کے درمیان کوئی چیز معروف ہے اور وہ کفار کی علامت سمجھی جا رہی ہے اور مسلمان اس کو اختیار کر لے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فہو منہ، یہ جو مشابہت اختیار کرنے والا ہے یہ ان میں سے ہی ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ مذہب کی تعریف کرنے کے بعد ہی مجھے اس کی طرف منسوب نہ کیا جائے، حالانکہ آپ کی تعریف سے کسی کے عقیدے کے اندر خرابی آ سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف مشابہت اختیار کرنے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ تو آپ اپنی اس فکر کے بارے میں پھر کیا کہیں گے کہ آپ کے مطابق زندہ قوموں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ تعریف بھی کر رہے ہیں کسی مذہب کی تو آپ کو مسلمان سمجھا جائے، ان میں سے نہ سمجھا جائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ صرف مشابہت بھی کر رہے ہو تو تم ان میں سے ہی ہو۔ تو پھر آپ اس فرمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی وضاحت مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کریں گے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اور یہ ساری تمہید میں نے اس لیے قائم کی تھی تاکہ جو آپ نے آگے دلائل پیش کی ہیں ہم ان کا بھی تجزیہ اچھے انداز سے کر سکیں کہ وہاں پر بھی آپ نے کچھ غلطیاں ایسی کی ہیں، اور آپ چونکہ اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنی رائے دینا پسند کر رہے ہیں، تو پھر میں آپ کی خدمت میں یہ ذکر کروں گا کہ آپ اس فیلڈ کے ماہر نہ ہونے کی وجہ سے اپنی رائے کے اندر کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں اپنے جو ہے وہ اپنی رائے کو بہت پختہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی اور آپ نے یہ سمجھا کہ آپ بہت درست اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان محبت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فتنہ اور انتشار کا باعث بنے گا۔ اگلے پارٹ کے اندر ہم انشاءاللہ آپ نے جو مقدمات قادیانیوں کی طرف سے پیش کیے تھے، ان کی حمایت میں نہیں کہہ رہا، ان کی طرف سے جو آپ نے پیش کیے تھے انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو آخر میں اسلامک اسٹیٹ کے اوپر بات کی تھی اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بیان کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔